جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت جی، میں شاکرہ مصر منیری انڈیا سے بول رہی ہوں۔ ہلو جی آ رہی ہے آپ کی آواز، فرمائیے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ ایمان میں رکھے اور عافیت دار رہنا عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہو اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول منظور فرمائے۔ مجھے میرا سوال دو ہے کہ میں مراقبہ کر رہی ہوں تو لطیفہ سر کر رہی ہوں ابھی تک، لیکن اب اس نیکسٹ اسٹیپ کیا اور کیسے کرنا یہ پتہ نہیں، یہ مجھے بتا دیں۔ اور دوسرا کہ میری امی نماز پڑھتی ہے، چیئر میں پڑھتی ہیں اور سامنے میں ایک ٹیبل رکھتی ہے، اس میں سجدہ کرتی ہے، کس طرح پڑھیں گے؟ اور جیسے کہ دعاؤں میں کی درخواست ہے، میرے بچہ دونوں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیے خاص، شکریہ۔ شکریہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاکر مسعود انڈیا سے کال کر رہی ہیں، آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال لطیفہ سر کا آپ مراقبہ کر رہی ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے؟ لطیفہ سر کا مراقبہ جیسے بتایا ہے کہ یہ لطائف جو ہیں، ستہ لطائف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک لطیفہ قلب ہے جو الٹی پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اور دوسرا لطیفہ روح ہے سیدھی پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اور تیسرا لطیفہ سر ہے۔ لطیفہ سر جو ہے یہ الٹی سائیڈ کا جو پستان ہے، یہ سامنے سینے میں الٹی سائیڈ پہ یہ پستان کے ساتھ یہ سینے کی طرف، یہ یہاں پہ لطیفہ سر ہے۔ اس لطیفہ سر کا مراقبہ کیسے کرنا ہے وہ میں نے بتا رکھا ہے کہ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ایک نور کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے قلب انور سے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی قلب کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور وہاں سے تمام انبیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، تمام انبیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بزرگ مشائخ ان کے قلوب سے ہوتا ہوا آپ کے پیر و مرشد یعنی مفتی منیر احمد اخون کے قلب میں داخل ہوا، اور وہاں سے وہ ہمارے قلب میں آ رہا ہے۔ جو مریدی متوسلین وہ یہ سوچیں گے ہمارے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ لطیفہ سر کا مراقبہ کر رہے ہیں تو یہ تصور کریں کہ ہمارے لطیفہ سر کے اندر وہ جو ہے وہ اس کے انوارات داخل ہو رہے ہیں، جیسے لطیفہ قلب میں، لطیفہ روح میں اور لطیفہ میں نیت کی تھی، ایسے لطیفہ سر میں، تو لطیفہ سر کے اندر وہ انوارات داخل ہو رہے ہیں۔ اور لطیفہ سر جو ہے وہ اس خوشی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات میں اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ خوشی میں لفظ اللہ 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 پکار رہا ہے۔ تو آپ نے مراقبے میں یوں سر ڈال کے اس اللہ اللہ کو سننا ہے، اس اللہ اللہ کو سننا ہے، اگرچہ اس کی آواز جو ہے وہ کشفی ہے اور سننا بھی کشفی ہے، لیکن بس اوقات واقعی آواز اس کی حصی طور پہ آنے لگتی ہے، اور آپ کی یہ سر کے جو کان ہیں وہ سننے لگتے ہیں، اللہ 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 آواز آتی ہے۔ اگر وہ آواز نہ آئے تو کشفی طور پہ آپ یہ تصور باندھیں گے اور یوں خاموش توجہ رکھیں گے اس لطیفہ سر پہ کہ لطیفہ سر اللہ 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 پکار رہا ہے۔ بس یہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹے تک یہ مراقبہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جو اجتماعی مراقبہ کرتے ہیں وہ نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے 2:30 بجے دوپہر 2:30 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 2:30 بجے سے 3 بجے تک یہ مراقبہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے اوقات کے حساب سے مراقبے کو کرتے ہیں۔ جیسے یہاں امریکہ کے ڈے لائٹ سیونگ کی وجہ سے ٹائم آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو انڈیا کے اندر اب رات کے 1 بجا ہوتا ہے، رات کا 1 بجا ہوتا ہے، اور اس وقت اور پاکستان میں رات کے 12:30 بجے ہوتے ہیں۔ تو 12:30 سے 1 بجے تک پاکستان والے اور انڈیا والے 1 بجے سے 1:30 بجے تک جو ہے اس مراقبے میں بیٹھیں گے، اور اس وقت جو دنیا بھر میں اولیاء کاملین اور ہمارے سلسلے کے مشائخ اور اقطاب سب ابدال بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے انوارات سب مشترک لوگوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے لطیفہ سر کے مراقبہ کرنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے پابندی کریں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو نفع پہنچتا رہے گا۔ دوسرا سوال، اور ان کی والدہ جب سجدہ کرتی ہیں تو سامنے ٹیبل ہوتی دوسرا سوال کہ سجدہ جب کرتی ہیں تو آپ کی والدہ معذور ہیں، آپ نے کہا کہ سامنے کوئی ٹیبل رکھا ہے ٹیبل پہ سجدہ کرتی ہیں، نہیں ٹیبل پہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدے کا اشارہ کرنا ہے۔ مطلب کرسی پہ اگر بیٹھے ہیں، کرسی پہ آپ جو قیام کی یہ شکل ہے، اور رکوع میں گئے تو رکوع میں یوں جھک گئیں، اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک گئیں، بس وہ سامنے ٹیبل پہ رکھ کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ذرا زیادہ جھک جائیں، اشارہ دے دیں کہ آپ نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد اوپر ہو گئی، پھر دوسرے سجدے کے زیادہ جھک گئیں، پھر سیدھی ہو گئیں۔
پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھ دیے تو سامنے ٹیبل کے اوپر سجدہ کرنا، اس کو بعض فقہ نے مکروہ لکھا، اس کی ضرورت نہیں، بس اشارے کے ساتھ جو ہے آپ سجدہ ذرا رکوع کی نسبت زیادہ جھکیں۔ اور سجدے کے دوران ہاتھ بھی آگے پھیلائیں یا؟ ہاں یہ اچھا سوال کیا کہ بعض لوگ سجدے کے دوران ہاتھ کو آگے پھیلاتے ہیں، یہ کرسی میں بیٹھا ہوں نا تو وہ سجدے کے ٹائم جو ہے رکوع کے ٹائم تو یوں کرتے ہیں اور سجدے کے ٹائم یوں کرتے ہیں، نہیں بھائی یوں تو آپ گر سکتے ہیں، یہ گر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ بوڑھا کمزور معذور یوں کرے گا تو ان بیلنس ہو کے پلٹ جائے گا، تو یہ کرنا یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں وہ اسی جگہ ہی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ اب ذرا زیادہ جھک جائیں، اس سے وہ مضبوط بھی رہیں گے، گرنے کا اندیشہ بھی نہیں، اور طریقہ بھی اشارہ یہی ہے کہ بس اس پہ ہاتھ رکھ کے ذرا زیادہ جھک جائیں، یہ اس کا سجدہ ہو جائے گا، زیادہ ہاتھ آگے کر کے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت نوازش، شکریہ۔